اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اعداء اللہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم وخذوہم واحصروہم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم۔ قرآن مجید کی 26 آیتیں 26 آیتیں جس پر ہماری گفتگو تھی، اور اس لیے کہ لوگ چاہتے بھی ہیں اور ضرورت بھی ہے اس بات کی کہ قرآن کے تمام احکام اور خاص کر وہ حکم کی جس سے دین بچا ہوا ہے، جن قربانیوں سے اور جن عزم اور ارادوں سے حق کی حفاظت ہوئی ہے اور دین کی حفاظت ہوئی ہے، اور جو باطل کے لیے بہت کھٹکتی ہے جو آیتیں اور باطل طاقتوں کے لیے بہت ہی مشکل کا سبب بنی ہوئی ہیں ہمیشہ سے، صرف آج کی بات نہیں ہے، صرف گزشتہ 35-40 سالوں کی بات نہیں ہے، بلکہ قرآن کی مقدس جہاد کی آیتیں جو ہیں وہ ہر دور میں باطل طاقتوں کے لیے بہت ہی سخت ثابت ہوئی ہیں اور ان کے لیے الجھن کا باعث بنی ہیں۔ تو ان آیتوں میں گفتگو ہو رہی تھی۔ کل آپ کی خدمت میں کل کے پروگرام میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 191 پیش کی گئی، اور وہ عرض کیا کہ کسی بھی مطلب کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے کنٹیسٹ میں اس بات کو سمجھا جائے، اس کے سیاق و سباق میں بات کو سمجھا جائے۔ تو یہ کل گزارش کی تھی کہ جب سورہ بقرہ کی 191 نمبر آیت آپ کے سامنے پیش کی جائے تو اگر پوری سورہ بقرہ نہیں پڑھ سکتے، پورا قرآن نہیں پڑھ سکتے، تو کم سے کم سورہ بقرہ ہی کی 4 آیتیں پڑھیں، 190 سے لے کر کے 193 آیتوں تک۔ تو وہ آیت جو تنہا پڑھیں اور شاید سمجھ میں نہ آئے، اور بعض لوگ آپ کو، چاہے وہ آپ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، آپ کو دھوکہ دے دیں، اگر ان 4 آیتوں کے ساتھ پڑھیں گے تو بہت ہی وہ آیتیں حسین نظر آئیں گی، بہت ہی خوبصورت نظر آئیں گی، اور بہت ہی لازم نظر آئیں گی انسانی سماج کے لیے۔ آج میں سورہ توبہ کی آیت آپ کی خدمت میں پڑھ رہا تو 26 آیتوں میں سے ہے 5ویں نمبر کی آیت، لیکن اس سے پہلے میں ایک مطلب عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جہاد کا لفظ جو ہے، بعض لوگ کبھی کبھی ہمارے اپنے مسلمان بھائیوں کے وہ بھی کہتے ہیں کہ جہاد کی کیا ضرورت ہے، اس لفظ کی ضرورت کیا؟ عملی طور پہ اگر وہ زبان سے نہیں کہتے تو عملی طور پر جو ہے پرہیز کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے معاشروں میں تو واقعاً اس کا تصور ہی نہیں ہے۔ بلا وجہ لوگ پریشان ہیں، بلا وجہ جو ہے باطل طاقتیں پریشان ہیں، ابھی تو ہم محروم ہیں۔ لیکن یہ کہ یہ بہرحال ہے کہ قرآن میں یہ حقیقت موجود ہے، اور کسی بھی حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور بعد میں وضاحت بھی ہوگی، شروع میں اشارہ کیا گیا کہ حقیقت سے انکار کرنے والے ہی کو اسلام میں کافر کہتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہو، چاہے وہ نبی کے گھرانے میں کیوں نہ پیدا ہوا ہو، چاہے وہ اولو العزم نبی نوح جیسے نبی کے گھرانے میں پیدا ہوا ہو، لیکن اگر وہ حقیقتوں سے انکار کر رہا ہے تو وہ کافر ہے، کیونکہ کفر کے معنی ہی ہے انکار کرنے کے۔ کفر کے 2 معنی ہیں، چونکہ یہ بھی 26 آیتوں میں بعض آیتیں ایسی بھی جہاں پہ کفر کے لفظ کے اوپر بہت زیادہ مسئلہ ہے لوگوں کے لیے، تو یہ ہم بار بار اشارہ کرتے رہیں گے کہ کفر اسلام میں کسی قوم یا کسی دھرم کو نہیں کہتے، کفر اسلام میں
اور قرآن میں حقیقت سے انکار کرنے والے کہتے ہیں۔ تو جناب نوح جو اولو العزم نبی تھے، ان کے بیٹے نے نوح جیسی حقیقت سے انکار کر دیا تو وہ بھی کافر ہو گیا، اگرچہ نبی کا بیٹا تھا۔ اس طرح رسول اللہ کے گھرانے میں رسول اللہ کے اپنے عزیز رشتہ دار، چچا اور قریبی لوگ، اگر وہ اتنی بڑی حقیقت سامنے آئی جو بشریت کی نجات دینے کے لیے تھی، اور رسول اللہ آئے تھے ان کو ان جہالتوں سے، ان پستیوں سے، اس دلدل سے نکال کر اسے نجات دینے کے لیے، اگر اس حقیقت سے انکار کرتے ہیں تو یہ کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں، کوئی کسی کے کہنے سے کافر نہیں ہوتا، ہر انسان اپنے عمل سے کافر ہوتا ہے، چاہے وہ کتنے ہی اچھے گھرانے میں پیدا ہوا ہو، چاہے وہ مسلمان گھرانے میں کیوں نہ پیدا ہوا ہو۔ لہذا ایک مطلب میں پہلے عرض کر کے آیت کی طرف آتا ہوں، وہ مطلب یہ ہے کہ بعض مذاہب میں اس بات کا تصور ہے کہ اب دھرم میں اور مذہب میں جنگ کی کیا بات ہے، جنگ تو اچھی چیز نہیں ہے، واقعاً جنگ اچھی چیز نہیں ہے، اسلام بھی جنگ کو پسند نہیں کرتا، لیکن جنگ مجبوری ہوتی ہے۔ جیسے ایک ملک ہے، ایک ملک جو ہے کبھی پسند نہیں کرتا جنگ، ہاں ایسا ملک جو دوسروں پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، جو دوسروں کو لوٹنا چاہتا ہے، وہ ممکن ہے جنگ کرے، لیکن ایک امن سے رہنے والے لوگ کبھی جنگ کو پسند نہیں کہتے۔ اسلام بھی کہتا ہے کہ وَالصُّلْحُ خیر، یہ قرآن کی لفظ ہے۔ یہ 26 آیتیں پڑھنے والے شاید پتہ نہیں، ان کو یہ آیتیں نہیں دکھائی پڑتی کہ پڑھنا ہی نہیں چاہتے۔ قرآن کہتا ہے وَالصُّلْحُ خیر، صلح خیر ہے، صلح بہترین حالت ہے۔ اصل اسلام کا نام ہی سلم اور سلامتی اور پیس سے ہے۔ پیس، اسلام یعنی پیس، اسلام یعنی سلامتی، اسلام یعنی صلح، اسلام یعنی حق کے سامنے سرنڈر ہونا، اسلام یعنی حق کے سامنے سبمیشن، کہ اس کے نتیجے میں حتماً سلامتی آتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی ایسا مذہب ہو کہ جس کے اندر کوئی نظام نہ ہو، مطلب جو عرض کرنا تو یہ تھا کہ اگر کوئی ایسا مذہب ہو جس میں کوئی سسٹم نہ ہو، کوئی نظام نہ ہو، فقط چند اخلاقی باتیں ہوں، چند نصیحتیں ہوں، تو ٹھیک ہے، وہ مذہب نصیحتیں اچھی چیز ہے، اخلاقی باتیں اچھی چیز ہے، جیسے بعض مذاہب میں ہیں، اور اسی پہ لوگ فخر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت اچھی اخلاقی باتیں ہیں، بہت اچھی اچھی نصیحتیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ کوئی مذہب ہوگا تو اس میں نصیحتیں اچھی ہونا ہی چاہیے، اور بہت سارے مذہب آئے ہیں، اللہ کی طرف سے اس میں تبدیلیاں کر دی گئی ہیں، تحریف کر دی گئی ہے۔ الحمدللہ قرآن قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں کسی طرح کی تحریف اور تبدیلی نہیں کی جا سکی ہے، کہ البتہ ہم نے عرض کی یہ بحث ہماری فی الحال نہیں ہے، یہ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں اس کی بحث ہوگی، اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو کتاب پرنٹ ہوتی ہے، جو گھروں میں موجود ہے، جو پڑھی جاتی ہے، جو لوگ پڑھتے ہیں، وہ قرآن مجید ہے۔ اور پوری دنیا میں کسی بھی فرقے، کسی بھی مذہب، کسی بھی مسلک کے فکر کے پاس چلے جائیں، فرقہ تو ہم یوں بھی کہتے ہیں فرقہ جائز نہیں اسلام میں، لیکن مسلک ہو سکتے ہیں، الگ الگ مذہب اور مسلک ہو سکتے ہیں، تو کسی بھی مسلک کے انسان کے پاس چلے جائیں تو ایک ہی قرآن، سب کے پاس جو ہے ایک ہی قرآن ہوگا، ایک ہی قرآن ہر جگہ نظر آئے، ہر گھر میں اس کی شکل الگ ہو سکتی ہے، اس کے جلد الگ ہو سکتی ہے، کاغذ الگ ہو سکتا ہے، رائٹنگ کی اس کے وہ الگ ہو سکتی ہے، لیکن الفاظ اس کے بدل نہیں سکتے۔ ہر پوری دنیا میں ہر گھر میں ایک ہی لفظ، ایک ہی الفاظ کے ساتھ، ایک ہی طرح کی آیتوں کے ساتھ قرآن موجود ہے، اور یہ ہمیشہ محفوظ ہے۔ تو وہ قرآن جس میں ایک نظام پیش کیا گیا، قرآن کا حسن یہ ہے کہ قرآن میں صرف چند نصیحت کی باتیں نہیں ہیں، چند اخلاقی باتیں نہیں ہیں، قرآن میں انسانی زندگی کا ایک پورا نظام ہے۔ انسانی نظام میں بہت ہی اہم حصہ جو رول ادا کرتا ہے وہ حکومت ہوتی ہے، چونکہ انسانی سماج کو صحیح راہ پر لے جانے کے لیے سب سے بڑا رول حکومت ادا کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، لوگوں کی نصیحتیں مسجد میں آ کر یا چرچ و مندروں میں جا کر چند اخلاقی باتیں کرنا وہ بھی اچھی چیزیں ہیں، تقریریں کرنا وہ بھی اچھی چیزیں ہیں، لیکن صرف تقریروں سے، صرف اخلاقی باتوں سے پورا نظام نہیں چلتا۔ لوگ نہیں سمجھتے، بہت سارے فاسق و فاجر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ فرصتیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ تو جہاں پر ایک سسٹم ہوتا ہے، جہاں پر ایک نظام ہوتا ہے، وہاں پر لازم ہے، وہاں پر جنگ لازم ہے، صرف جہاد کی بات نہیں، وہاں پر جنگ لازم ہوتی ہے، کیونکہ جہاں ایک سسٹم ہوتا ہے وہاں کچھ باطل طاقتیں اس کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں۔ اگر وہ حق ہے تو اس کو باطل نقصان پہنچائے گا، اگر وہ باطل ہے تو باطل کے مقابل میں حتماً حق آئے گا۔ تو باطل طاقتیں بھی اپنا ایک سسٹم رکھتی ہیں، حق کا بھی ایک نظام ہے، اور ہم جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ بہرحال ایک اہم مسئلہ یہاں پر ہے، حق و باطل ایک عظیم معرکے کے مرحلے میں بھی داخل ہے، اس کی بحث ہوگی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں۔ تو اگر صرف چند اخلاقی نصیحتیں نہ ہوں بلکہ ایک نظام اور ایک سسٹم ہو، تو وہاں پر لازم ہے کہ اس کا دفاعی نظام بھی ہو۔ جہاں پورا نظام ہوتا ہے
البتہ یہ بات کم سے کم ہم مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اسلام کی چند نصیحتیں لے کے کافی نہیں ہے, چند عبادتیں لینا اسلام کا کافی نہیں. کسی کو نماز اچھی لگتی ہے نماز پڑھ لے, روزہ نہیں رکھتا, روزہ اچھا لگتا ہے روزہ رکھ لے, جہاد سے بھاگ رہا ہوتا ہے, حج کے لیے نہیں جا رہا ہوتا, حج بھی اچھا لگا, پیسہ موجود ہے تو خمس و زکوٰۃ کا ایک مرتبہ خرچ کر دیں گے 4.5 لاکھ, لیکن خمس و زکوٰۃ ہر سال نہیں نکالیں گے. نہیں, اسلام مکمل ایک نظام کا نام ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں داخل ہو کامل طور پر, یعنی کامل اسلام, تم سب کے سب کامل اسلام میں داخل ہو. وہی اسلام عزت دیتا ہے. اپنی پسند کے اسلام وہ اسلام ہی نہیں ہے, وہ ہماری اپنی پسند ہے. ہم نے نفس کی پیروی کر رہے ہیں. ممکن ہے ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں لیکن اپنے نفس کی پیروی کر رہے ہیں. ہم کو نماز پسند ہے اس لیے پڑھ رہے ہیں, لیکن روزہ نہیں پسند ہے چونکہ بھوکا نہیں رہنا ہوتا. تو یہ نماز پڑھنا بھی ہمارے اپنے نفس کی پیروی میں ہے, اسلام کی پیروی میں نہیں ہے. اسلام وہ جو اسلام پورے پیکج کو, پورے نظام کو, پورے سسٹم کو قبول کرے. ٹھیک ہے عملی کمزوریاں ہو سکتی ہیں لیکن قبول کرے, اس پر ایمان رکھتا ہو, ہے نا. تو جب پورا ایک نظام ہوتا ہے تو اس نظام میں جہاں عبادتی نظام ہوتا ہے, جہاں سماجی نظام ہوتا ہے, جہاں سیاسی نظام ہوتا ہے, جہاں اخلاقی نظام ہوتا ہے, جہاں فیملی لائف کے لیے نظام ہوتا ہے, وہیں پر دفاعی نظام بھی ضروری ہے. جہاں بھی پورا ایک سسٹم ہوگا وہاں دفاعی نظام ہونا ضروری ہے, ڈیفینسو سسٹم اس کا ہونا ضروری ہے, ورنہ بچ نہیں سکتا. جیسے ایک ملک ہے, ابھی ہم اپنے ملک میں دیکھیں, ہمارے ملک میں اس سال مثلا اتنے بڑے ملک میں تعلیم پر 92,000 کروڑ روپے بجٹ میں رکھا گیا, اور دفاع پر تقریباً 4.5 لاکھ کروڑ روپے رکھا گیا. کیوں؟ ابھی اتنی بڑی تعداد میں دسیوں لاکھ لوگوں کو مسلسل تنخواہیں دی جا رہی. کیوں؟ دفاع کے لیے دی جا رہی. جنگ شاید نہ ہو, شاید سال تک جنگ نہ ہو. البتہ یہ اس سے ہم راضی نہیں, یہ اچھا سسٹم نہیں. کسی ملک میں جو ہے اپنے پڑوسیوں سے اتنی جنگ کی جائے کہ اس کے لیے اپنے لوگوں کے لیے تعلیم کے اوپر 92,000 کروڑ اور دفاع کے لیے اسلحہ خریدنے کے لیے اور اسلحے کے لیے جو 4.5 لاکھ کروڑ خرچ کیا جائے. یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے, یعنی انسانیت کے لیے اچھی چیز نہیں ہے. تعلیم کے لیے زیادہ خرچ ہونا چاہیے, سماج کے دیگر خدمات کے لیے زیادہ خرچ ہونا چاہیے, لوگوں کی جسمانی سلامتی کے لیے زیادہ خرچ ہونا چاہیے. لیکن بہرحال دفاع کے لیے ہوتا ہے. چین کا جو ہے اور بھی زیادہ بجٹ ہے, امریکہ کا اس سے بھی زیادہ بجٹ ہے, یعنی دفاع کے لیے. البتہ یہ سب غلط ہے. اس لیے غلط ہے کہ ہر ملک کو کم سے کم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ایسا رابطہ برقرار, پڑوسی کو دشمن نہ سمجھا جائے. اسلام کہتا ہے آپ اپنے پڑوسی گھر کو دشمن نہیں سمجھے, تو پڑوسی گھر کو جب دشمن نہیں سمجھے تو پڑوسی ملک کو بھی دشمن نہیں بنائیں گے. تو بہت ساری چیزیں جو آپ کو بہت دور سے منگانی پڑتی ہیں, بہت دور بھیجنی پڑتی ہیں, اتنا زیادہ خرچ کرنا پڑتا ہے. ابھی ہمارے ملک ہندوستان کو جیسے ایران سے پیٹرول لینا بند کر دیا, سعودی عرب سے بھی کم کرنے والا ہے. اب مثلا اگر اس کو امریکہ سے پیٹرول منگانا پڑا, روس سے پیٹرول منگانا پڑا تو کتنا خرچ بڑھ جائے گا, کہیں گنا زیادہ بڑھ جائے گا. اس کو لانے کے کنٹینرز کا خرچ بڑھ جائے گا. تو اگر پڑوسی ملکوں کے ساتھ کسی ملک کا اچھا رابطہ ہے اور تو ایک تو وہ جنگ نہیں ہوگی, دوسرے وہ پیسہ جو دفاع پہ خرچ ہو رہا ہے, اسلحے خریدنے پہ خرچ ہو رہا ہے, وہ لوگوں کی صحت پر, سلامتی پر اور جو ہے ان کی تعلیم پر, ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں خرچ ہوگا. وہ ایک الگ بحث, ابھی اس بحث کو فی الحال ہم نہیں کرتے. لیکن جہاں پر ایک نظام ہوتا ہے وہاں پر ڈیفنس لازم ہے. اسلام ایک نظام کا نام ہے, اور جب ایک نظام ہے تو وہاں پر ڈیفنس لازم ہے, وہاں پر ڈیفنس کا پورا سسٹم لازم ہے. قرآن میں صرف 26 آیتیں نہیں ہیں, یہ بیچارہ احمق انسان وہ کیا جانے کی اتنی آیتیں. قرآن میں صرف 26 آیتیں نہیں ہیں, اور وہ جو ان کے پیچھے لوگ پڑھ رہے ہیں وہ شاید جانتے ہیں, چونکہ میں نے بعض چینل سے دیکھے ہوئے ہیں کہ بڑی کوشش کی جا رہی ہے جو ہے آ کر قرآن کی آیتوں کے بارے میں غلط پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں, پھیلائے جا رہے ہیں. تو وہ جانتے ہیں ایک ساتھ اس سے زیادہ آیتیں نہیں پیش کر سکتے تھے, ان کے مرحلے ہوتے ہیں. لیکن قرآن میں 26 آیتوں سے بھی زیادہ ہے کہ جہاں پر ایک الہی نظام, ایک انسانی نظام کی جو انسانیت کے لیے سب سے بہتر ہو, اس کے دفاع کے لیے لازم ہے کہ لوگ تیار ہوں, ضرورت پڑے تو جہاد کریں, اور جس قسم کے جہاد کی ضرورت پڑے وہ جہاد کریں. تعلیمی جہاد کی ضرورت ہے تعلیمی جہاد کریں, زبان سے جہاد کی ضرورت ہے وہ کریں, جان سے جہاد کی ضرورت ہے جان سے جہاد کریں, قلم سے جہاد کی ضرورت ہے قلم سے جہاد کریں. اور بھی کوئی کوشش کرنے میں بعض جہاد کے نمونے انشاءاللہ پیش کروں گا. لیکن حتیٰ قتال کا لفظ بھی ہے قرآن میں بار بار کئی جگہ آیا ہے, قتال کرنا پڑے یعنی جنگ کرنی پڑے جنگ کرے. لیکن یہ اس قانون کے ساتھ کہ قتال اسلام میں اس کو پریفر نہیں کیا جاتا, اس کی اولویت نہیں ہے, اس کی پرائرٹی نہیں ہے. اصل جو ہے صلح ہے.
رسول اللہ نے ان لوگوں سے جنہوں نے 6 سال تک رسول اللہ سے جنگیں کی تھیں، جنگ خندق تک کی سخت جنگیں ہوئی تھیں، لیکن جب صلح کی باری آئی تو رسول اللہ نے حتیٰ پیچھے ہٹ کے صلح کی۔ مسلمان جو رسول اللہ کے ساتھ اصحاب تھے وہ ناراض ہو رہے تھے، ان کے اندر ہلچل مچی ہوئی تھی۔ بعض لوگوں نے کھل کر آ کر رسول خلیفہ دوم انہوں نے آ کر کھل کر رسول اللہ پر اعتراض کر دیا کہ آپ نے کیوں صلح کی، آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ صلح کا ایک قانون یہ تھا کہ اگر مکے کے مشرکین میں سے کوئی رسول اللہ کے پاس آئے گا اسے واپس کرنا پڑے گا، اور اگر آپ مسلمانوں میں سے کوئی ہمارے پاس آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے، یہ بھی قبول ہے۔ اس بات پر صلح کر لی، اس بات پہ صلح کی۔ اس کو بعض لوگ بہت ناراض ہو رہے تھے، یہ کیسے رسول اللہ نے اس بات پہ صلح کر کے ہم ان کا آدمی واپس کر دیں اور وہ ہمارا آدمی واپس نہیں کریں، جبکہ اس صلح کو قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا انا فتحنا لکم فتحا مبینا، یہ فتح مبین ہے۔ اور اس راز کو بھی نہیں سمجھے وہ لوگ، لیکن رسول اللہ سمجھ رہے تھے کہ اگر ہمارا انسان تو ان کے درمیان میں جائے گا تو اپنے کردار کے ساتھ جائے گا، اپنی اچھی فکر کے ساتھ جائے گا، اپنی عبادتوں کے ساتھ جائے گا، اپنی پاکیزگی کے ساتھ جائے گا، وہ جا کے ان کے درمیان میں رہے گا، وہ واپس نہیں کریں تو اس کا کردار، اس کا عمل، اس کی پاکیزگی، اس کا تقوی لوگوں پہ اثر کرے گی، لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دے رہی ہوگی۔ ان میں سے ہمارا آدمی آئے گا تو وہ اپنا کفر لے کے آئے گا، ہم کیا کریں گے؟ پھر اس کو بٹھا کے کھانا کھلانا پڑے گا، ٹھیک ہے لے جاؤ، تم اپنے آدمی کو لے جاؤ۔ رسول اللہ نے اس شرط کو قبول کیا، اور اصل وجہ یہ کہ اسلام میں صلح جو ہے پسندیدہ عمل ہے۔ رسول اللہ جب آئے مدینے میں سب کے ساتھ صلح کر لی، معاہدہ کر لیا۔ 3 یہودی بڑے قبیلے وہاں پہ رہتے تھے، رسول اللہ نے سب کے ساتھ معاہدہ کر لیا کہ تم اگر جنگ نہیں کرتے ہم جنگ نہیں کریں گے۔ جنگ نہ کریں، اچھا ہے، جنگ کرنا اچھی چیز نہیں ہے۔ یہاں پر جو آیت پیش کی جا رہی ہے، بیچ میں اور بھی آیتیں ہیں، وہ آیت بعد میں پیش کریں گے۔ کچھ آیتیں 26 آیتوں میں ایسی جو ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں، تو یہ آیت چونکہ قریب ہے لہذا ہم کل جو آیت پیش کی تھی سورہ بقرہ کی، اس کے ساتھ ہم یہاں پہ آ گئے ہیں۔ بیچ میں بھی سورہ بقرہ کی ایک آیت اور بھی پیش کریں گے، لیکن ڈائریکٹ سورہ توبہ میں آ گئے۔ 26 آیتوں میں سب سے زیادہ جو آیتیں ہیں وہ سورہ توبہ کی ہیں، 7-8 آیتیں جو وہ سورہ توبہ کی ہیں، تو سورہ توبہ پہ تھوڑا زیادہ بحث ہوگی۔ یہ 5ویں آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہاں پہ کہا جا رہا ہے، 5ویں آیت کا ترجمہ کرنے سے کر دیتے ہیں، لیکن اس کے پہلے یہاں پہ بھی ضروری ہے، جیسے کل میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے پہلے بھی تھوڑا پڑھ لیں، اس کے بعد کی آیت پڑھ لیں۔ کل ہم نے 4 آیت پیش کی تھی، آج 3 آیتیں ہیں۔ یہاں پر صرف 1 آیت پیش کی گئی سورہ بقرہ کی، یہاں گئی، بعد کی آیتیں اور بھی پیش ہیں، لیکن 5ویں آیت پیش کی گئی۔ لیکن 4تھی آیت بھی پڑھ لیں، اور 5ویں آیت کے ساتھ ساتھ 6ٹھی آیت پڑھ لیں۔ 2 آیتیں پڑھیں تو 5ویں آیت بہت ہی حسین نظر آئے گی۔ 4تھی آیت میں قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے الا الذین عاہدتم من المشرکین۔ بہرحال کچھ لوگ جنگ کی حالت میں ہیں، ان سے بیزار ہیں، بری ہیں، لیکن جن لوگوں نے تم سے عہد کیا ہوا ہے، اے رسول اللہ جن لوگوں نے تم سے عہد کیا ہوا ہے، تم لوگوں نے تم سے آ کر جو ہے معاہدہ کیا ہے، بات کی ہے، لکھا ہے کہ ہم لوگ ساتھ میں رہیں گے، ثم لم ينقصوکم شیئا، پھر انہوں نے عہد کو توڑا بھی نہیں ہے، یعنی جنگ نہیں کرنا چاہتے، مل کے رہنا چاہتے ہیں، وہ اپنی زندگی جینا چاہتے ہیں، ہم اپنی زندگی جینا چاہتے ہیں، اس طرح کا عہد کیا ہوا ہے، وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، اور اس میں سے کوئی تم پر جو ہے حملہ بھی نہیں کرنا چاہتا۔ اگر وہ عہد کر کے بیٹھا ہوا ہے، اپنی زندگی جی رہا ہے اور آپ پہ حملہ نہیں کرنا، فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ، یا رسول اللہ آپ بھی ان پر کوئی حملہ نہیں کر سکتے، یعنی رسول اللہ کو کرنا ہی نہیں تھا، آپ کو وہ عہد پورا کرنا ہے، معاف کیجیے گا، إِلَى مُدَّتِهِمْ، جب تک کہ بھی انہوں نے عہد کر رکھا ہے، جس مدت تک، اس مدت تک آپ کو عہد پورا کرنا ہے۔ بعد میں آ کر اور مدت بڑھانا چاہے اور مدت بڑھا لیں، جب تک وہ جنگ نہیں کرنا چاہے تب تک جنگ نہ کرے، اچھا ہے، کہ جنگ ہمیں پسند نہیں ہے، اسلام کو جنگ پسند نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ان اللہ یحب المتقین، اللہ متقین کو پسند کرتا ہے۔ اللہ یعنی وہ کہ جو جنگ نہ کرے، وہ کہ جو اپنے عہد پر باقی رہے، وہ کہ جو عہد کو نہ توڑے، وہ متقی ہے، وہ پاکیزہ انسان ہے۔ اے میرے رسول، اے رسول اللہ، اللہ متقین کو پسند کرتا ہے، لہذا آپ کو بھی عہد نہیں توڑنا ہے۔ اگر تمہارے دشمنوں کے ساتھ بھی تمہارا عہد ہے تو تم اپنے عہد پر باقی رہو۔ رسول اللہ کی حدیث بھی ہے کہ تین چار طرح کے لوگوں کا ذکر ہے، اس میں یہ کہ ان کے ساتھ تو آپ کو پورا ہی کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی سے عہد کیا تو عہد کو پورا کر، چاہے جو بھی ہو، سامنے جو بھی ہے، تمہارا دشمن ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر تم نے کسی سے وعدہ کی، عہد کیا، عہد کو پورا کرنا ہے، کسی سے امانت لی، امانت کو دینا ہے، چاہے جو بھی ہو، چاہے تمہارا شدید ترین دشمن ہی کیوں نہ، امانت لی، امانت کو واپس کرنا ہے، امانت کو پہنچانا ہے، وعدہ کیا، وعدہ پورا کرنا، عہد کیا، عہد پورا، چاہے جو بھی ہو۔ اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، چاہے ماں باپ جیسے ہی ہوں، چاہے فاسق ہوں، چاہے فاجر ہوں، چاہے کافر ہوں، چاہے منافق ہوں، چاہے اچھے ہوں، چاہے برے ہوں، چاہے بر ہوں، چاہے شر ہوں، جو بھی ہوں، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، یہ قانون رسول اللہ نے بتایا، یہ قانون یہاں بھی ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ آیت ہوتی ہے فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ،
جب حرام مہینے ختم ہو جائیں. حرام مہینے یہ خود ایک نقطہ بہت خوبصورت ہے کہ اسلام یعنی رسول اللہ کے اعلان کرنے سے پہلے ہی عربوں میں یہ کلچر تھا کہ وہ 4 مہینے میں جنگ نہیں کرتے تھے. یعنی 12 مہینے ہوتے ہیں، 12 مہینوں میں 4 مہینے انہوں نے کہا تھا کہ یہ جنگ یہ محترم مہینے ہیں، یہ آنریبل مہینے ہیں، اس میں جنگ نہیں کی جائے گی. تو اسلام نے آ کر اسی کو باقی رکھا. اسلام نے آ کر باطل جو رسمیں تھیں اس کو توڑ دیا. ساری باطل خرافاتی رسموں کو اسلام نے توڑ دیا. کہ مثلا اسلام لوگ کہتے ہیں جس کو آپ نے کہا یہ میرا بیٹا ہے، بیٹا کسی کے آپ نے بیٹا کہا، یہ بیٹا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے آپ اس کے ساتھ نیکی کریں، اس کے ساتھ خیر کریں، لیکن وہ بیٹا نہیں ہے، اس کی بیوی آپ کی بہو نہیں. باطل رسمیں توڑ دی. یہ کہ بڑے قبیلے کے لوگ چھوٹے قبیلے شادی نہیں کرتے، یہ خاندان فلاں خاندان، اسلام نے آگے سب توڑ دیا. خاندان بنی ہاشم کی عظیم خاتون کی شادی ایک غلام سے کرائی رسول اللہ نے کہا یہ نہیں باطل چیز ہے. اسلام کے نزدیک جو ہے تقویٰ اور پرہیزگاری اور عمل اور کردار اور ویلیوز جو ہے وہ معتبر ہیں. تو باطل رسموں کو اسلام نے توڑا، لیکن جو صحیح رسمیں تھیں اس کو اسلام نے باقی رکھا. اسی سے ایک رسم یہ تھی کہ وہ 4 مہینے جنگ نہیں کرتے تھے. وہ جاہل تھے، عرب کے لوگ نادان تھے، جاہل تھے، بہت زیادہ حماقتیں تھیں. لیکن ایک اچھی چیز یہ تھی کہ وہ انہوں نے طے کیا تو 12 مہینے میں 4 مہینے محترم اس میں جنگ نہیں کریں گے. اسلام کی بہت اچھی چیز ہے، کم سے کم 4 مہینے جنگ نہیں ہوتی، اچھا ہے. اس کے لیے کبھی کبھی بڑی مشکل بھی ہوئی، شاید آپ کے سامنے کبھی عرض کیا ہو. مثلا جنگ صفین شروع ہوئی تھی ماہ شوال میں، شوال یعنی عید کا مہینہ جو اس میں شروع ہوئی تھی. لیکن عید کے فوراً بعد کیا ہوا؟ ذیقعد، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 مہینے ماہ حرام ہیں یعنی محترم مہینے. اب 2 لاکھ سے زیادہ لشکر ہے، 90,000 کا لشکر ادھر امیر المومنین کا تھا، تقریباً 1,10,000 کا لشکر حاکم شام کا. 2 لاکھ کا لشکر بیٹھ کے اس کو کھانا کھلایا گیا کتنے دن تک؟ 3 مہینے تک، ماہ حرام کے احترام میں جنگ نہ ہونے پائے. یہ معمولی چیز نہیں ہے. پھر جب محرم گزر گیا، پھر جب سفر کا مہینہ آیا، پہلی سفر سے لے کے پھر جنگ شروع ہوئی، 11 سفر تک جنگ چلی. اور جنگ پھر اس کے بعد وہ الگ مرحلہ ہے تاریخ کے، انشاءاللہ بعد میں کبھی بیان ہوگا. یعنی صرف ماہ حرام کے احترام میں 3 مہینے تک 2 لاکھ کا لشکر بیٹھ کے کھانا کھاتا رہا. اب 2 لاکھ سوچے ہیں، ہم 20 لوگوں کی دعوت کرتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیسے کھانے کا انتظام کیا جائے، 2-4 دن اس میں لگ جاتے ہیں انتظام کرنے. 2 لاکھ کے لشکر کو بیٹھ کے کھلایا گیا تاکہ ماہ حرام میں جنگ نہ ہو. تو یہ بہت اچھا ہے کہ کسی بہانے سے جنگ نہ ہو. لہذا اس قرآن بھی یہاں پہ کہتا ہے کہ جنگ ماہ حرام ہے تو جنگ نہیں کرو، لیکن ماہ حرام جب ختم ہو جائے تو فقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم. پھر قانون وہی جو کل آپ کے سامنے پیش کیا گیا، جو لوگ جنگ کرتے ہیں وہ اگر جنگ کریں تو ان کو قتل کرو، ان سے جنگ کرو، اس میں پھر پیچھے نہیں ہو. یہ بہت لوگ آگے پیش کرتے نہیں، ہمیں ایک تھپڑ مارے آپ دوسرا رخسار بھی پیش کر دیں. یہ نہیں ہے، یہ غلط ہے. یہ جناب عیسیٰ کی بھی سیرت نہیں تھی. اگر کوئی باطل طاقت تمہارے سامنے آ رہی ہے تو تمہیں پوری قوت کے ساتھ، ہاں انسانوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئے. کسی مذہب کا، کسی دھرم کا انسان ہو، اگر عام لوگ ہیں ان کے ساتھ رحم کریں، ان کے ساتھ کرم کریں، پڑوسی ہے تو خیال رکھیں، ان کو کوئی ضرورت ہو تو ضرورت کو پوری کریں، بیمار ہو تو ان کی عیادت کرنے جائیں، ان کو مشکلات ہو تو مشکل کو حل کریں. لیکن اگر کوئی جنگ کرنے آ رہا ہے، کوئی قتل کرنا چاہتا ہے، کوئی تمہیں اپنے گھروں سے نکالنا چاہتا ہے تو وہاں پر کوئی چھوٹ نہیں ہے. وہاں پوری قوت کے ساتھ ان کے مقابل میں کھڑا ہونا ہے. یہ آیت بھی اسی آیت کے ساتھ ہے جو کل پڑھی گئی سورہ بقرہ کے ساتھ، کہ جو تم سے جنگ کرنے آتے ہیں. اور اسی آیت کے آگے سمجھ میں بھی آ جائے گی یہاں پہ مطلب کیا ہے، کہ ان کو جہاں بھی پاؤ ان کو قتل کرو، وخذوہم ان کو پکڑو، واحصروہم ان کو گرفتار کر لو، گھیر لو، وقعدوا لہم کل مرصد جہاں بھی ان کو دیکھو گھات میں لگا کے بیٹھو، چونکہ یہ تمہارے پیچھے ہیں، یہ تمہیں مارنا چاہتے ہیں، یہ تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں. میں یہاں پر ایک نقطہ بیان کروں، وہی ہے کنٹیکسٹ کے اعتبار سے کہ یہ آیتیں کس زمانے میں نازل ہوئی. کل میں پیش نہیں کر پایا تھا کس دور میں نازل ہوئی. ایک ایسا دور ہے، پہلے سے غور سے سنیں. رسول اللہ آئے ہیں ایک ایسے ماحول میں جہاں ہر طرح کی ظلم و بربریت و ستمگری اور جہالت موجود ہے. بے گناہ انسانوں کو مارنا، غلاموں کو انسان بھی نہیں سمجھنا، قتل کر دیتے ہیں، زندہ لڑکیوں کو دفن کر دیتے ہیں، شراب پانی کے طریقے سے پی جاتی ہے، فساد و فحشہ بری طرح سے پھیلا ہوا ہے، محرم اور نامحرم اور دوسروں کی عورتوں کی عزت یہ کچھ نہیں ہے، خواتین کا کوئی مقام ہی نہیں ہے. مسافر آتا ہے حج کرنے کی نیت سے، اس زمانے کا اپنا حج، تو لوگ اس کے مال کو لوٹ لے رہے ہیں. کمزور لوگوں کو، جیسے جنگل کا قانون ہے، کمزور لوگوں کو جو تھوڑا طاقتور لوگوں کو دبا دے رہے ہیں، جنگ کر کے ان کی سب کچھ چھین لے رہے ہیں، قتل کر دے رہے ہیں. ایسے زمانے میں رسول اللہ آئے، کہہ رہے دیکھو تم سود نہیں کھاؤ، یعنی غریبوں کا سود نہیں کھاؤ. جو کوئی انسان
پیسہ سود پہ لینے کے لیے اسی وقت مجبور ہو جائے اس کا کچھ نہ ہو، وہ لے کے اور مجبور ہو کہ پھر زیادہ سود دے، سود نہیں کھاؤ، لڑکیوں کو دفن نہ کرو، غلاموں پر ظلم نہ کرو، اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے خداؤں کو نہیں مانو، اس خدا کو مانو جس نے تم کو بنایا ہے۔ جس کو تم نے بنایا ہے وہ تمہارا خدا نہیں ہے، جس نے تم کو خلق کیا ہے وہ تمہارا خدا ہے۔ یہ رسول اللہ یہ سب پیغام لے کے آئے۔ پڑوسیوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ، کمزور لوگوں پر اچھا ویوہار رکھو۔ رسول اللہ نے آ کر اسلام کے سارے پیغامات بنائے کہ تم مسلمان ہو، تم انسان ہو تو اپنے معبود کے سامنے سجدہ کرو۔ رسول اللہ آئے ان کو اس طرح سے نجات کی بات کرنے کے لیے۔ انہوں نے کیا کیا، 13 سال تک رسول اللہ کو پریشان کیا، پتھر ڈالتے رہے، مارتے رہے، کوڑے ڈالتے رہے، اونٹ کے پیٹ کی آتے اور اجڑی لا کر رسول اللہ کے اوپر ڈال دیتے تھے، غلاظتیں ڈال دیتے تھے، گندگی ڈالتے تھے، ہر طرح سے پریشان کرتے تھے۔ 3 سال تک سینکشن لگا دیا، کھانے کی چیزیں خریدنے نہیں دیتے تھے رسول اللہ کو۔ دور سے کاروان آتے تو کچھ خریدنے، سب جا کے خرید لیتا کہ رسول اللہ تک پہنچنے نہ پائے، بھوکے رہنے رکھا 3 سالوں تک۔ یہ سب کچھ کیا، لیکن رسول اللہ پھر ہجرت کرنا چاہتے، ہجرت کرنا نہیں دے رہے تھے، رسول اللہ کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ رسول اللہ جب ہجرت کر کے آ گئے تو رسول اللہ کے لیے جنگ پا کر آمادگی کر رہے ہیں کہ کسی طرح رسول اللہ کو ختم کیا جائے۔ ایسے وقت میں جب جنگ کرنی پڑی تو یہاں پر یہ آیتیں نازل، یہ دیکھیں کہ کن حالات میں آیتیں نازل ہوئیں۔ جب جنگ کر رہے ہیں، 313 لوگوں کے مقابل میں 1000 کا لشکر لا رہے ہیں، پھر 3000 کے لشکر کے مقابل میں 1000 کے لشکر کے مقابل میں 3000 کے جنگ احد میں لا رہے ہیں۔ جنگ خندق میں 3000 سے کم لشکر، 2700 لشکر کے مقابل میں 10,000 کا لشکر لے کے آ رہے ہیں۔ جنگ کرنا چاہے، ہر طرف سے گھیر کر بالکل ختم کرنے دے رہے ہیں۔ ایسے وقت میں جہاں ہر طرف سے رسول اللہ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، مظلوموں کو پکڑ لے رہے ہیں، جانوروں کو آ کے نقصان پہنچا رہے ہیں، تو یہاں پر قرآن کی آیتیں نازل ہوتی کہ نہیں، ایسے لوگوں کو نہیں چھوڑو، ایسے لوگوں کو پکڑو، ایسے لوگوں کو گرفتار کرو۔ وَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، جہاں بھی ہو ان کے گھات میں بیٹھو، لیکن مقصد جنگ کرنا نہیں۔ پھر قرآن کہتا ہے، کل کی بات پھر یہ آ رہی ہے دوسری اس آیت میں بھی، فَإِن تَابُوا، لیکن اگر وہ واپس پلٹ آئیں، اگر وہ ایسا نہ کریں، توبہ کے معنی پلٹنا، یعنی کسی بھی غلط کام سے کوئی انسان پلٹ جائے، یہ ہے اسلام کا توبہ قرآن کا۔ فَإِن تَابُوا، اگر وہ پلٹ جائیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور یہ بہترین توبہ ہے کہ وہ آ کر حق کو بھی مان لیں، اللہ کی بندگی بھی کریں، اللہ نہ کہیں، ایشور کہیں، گاڈ کہیں، جو بھی کہے مسئلہ نہیں ہے، آ کر بندگی کریں۔ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور ٹیکس دیں، چونکہ ایک سماج کو چلنے کے لیے، ایک نظام کو چلنے کے لیے ٹیکس لازم ہوتا ہے، زکوٰۃ دیں، ٹیکس دیں۔ فَخَلُّوا سَبِیلَهُمْ، تو یا رسول اللہ آپ انہیں چھوڑ دیں، آپ ان کے راستے کو چھوڑ دیں، آپ انہیں آزاد چھوڑ دیں، آپ انہیں اپنی ان کی زندگی جینے دیں، آپ ان کو کچھ بھی پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَخَلُّوا سَبِیلَهُمْ، بالکل ان کا راستہ آزاد کر دیں۔ اگر آگے پیچھے کی آیت نہ بھی پڑھے، اس آیت کو بھی صحیح طریقے سے انسان اگر سمجھ لے تو کافی ہے، یعنی یہ دھوکہ نہیں کھائے گا جو دھوکہ دینا چاہتے ہیں لوگ۔ فَإِنَّ اللَّهَ، ان اللہ، معاف کیجیے، فا نہیں ہے، ان اللہ غفور الرحیم۔ یہاں بھی قرآن کس کے لیے؟ ایسے لوگ جن سے جنگ کی بات تھی ان کے لیے قرآن کہتا ہے اگر یہ جنگ نہیں کرتے، اگر یہ پلٹ جانا چاہتے ہیں تو ان اللہ غفور الرحیم، اللہ جو ہے معاف کر دینے والا ہے، اللہ بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اللہ کی ذات رحیم ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت پڑھی تو وہاں بھی یہ کلمہ تکرار ہوا تھا، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کر دیتا ہے، بڑے سے بڑا گناہ کرنے کے بعد بھی معاف کر دیتا ہے۔ اللہ رحم کرنے والا، اللہ سب پہ رحم کرتا ہے، اور اللہ کی رحمت کسی خاص قوم اور کسی خاص مسئلہ کو، کسی خاص دھرم کے لیے یا کسی خاص ملک کے انسان کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رحمت سب کے لیے ہے۔ اور اس کے بعد والی آیت دیکھیں، اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَإِن، ابھی مجھے تعجب ہے کہ جو لوگ یہ آیت پیش کرتے ہیں اس کے بعد کی پہلے کی آیت کیوں نہیں پڑھتے۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، اور اے رسول اللہ اگر مشرکین میں سے کوئی آ کر آپ کے پاس پناہ مانگے تو آپ پناہ دے دیں۔ تو کیا ممکن ہے جس کو قتل کرنے کی بات کی جائے اس کو پناہ دی جائے؟ اس کا مطلب یہ کہ قتل اس کو کرنے کی بات کی جائے جو آپ سے جنگ کرے، جو آپ سے جنگ کرے اسے قتل کرے، اس میں کوئی بھی سستی نہیں کرے۔ یہ بار بار میں تکرار کر رہا ہوں کہ جو آپ سے جنگ کرنے آئے وہاں پر کمزور نہیں ہونا ہے، یہ آج سمجھیں، آج کے مسلمان بھی اسے سمجھیں، اسے باطل طاقتیں بھی سمجھیں، اور یہ جہاد واقعاً اہم ہے کہ جو آئے ظلم کرے، جو ستم کرے، جو مظلوموں پر ظلم کرے، وہاں پہ کمزور نہیں ہونا۔ لیکن اگر کوئی آ کر آپ کا دشمن ہی صحیح لیکن جنگ نہیں کر رہا ہے، جنگ کرنے کے بجائے آپ کے پاس پناہ مانگنا چاہتا ہے، آپ کے پاس آ کے رہنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کے لوگوں نے اس کو پریشان کر رکھا، وہ پریشان کرتے تھے،
وہ ایسے تھے کہ وہ اپنے ہی ماتحت لوگوں کو پریشان کر، اگر ان کے حکم کو نہیں مانے، اگر ان کی غلامی نہ کریں تو پریشان کرتے تھے، اپنے ہی غلاموں کو، اپنے ماتحت لوگوں کو ظلم کرتے تھے۔ تو اگر کوئی آ کر آپ کے پاس پناہ مانگے، ان احد من المشرکین استجارک، اگر مشرکین میں سے کوئی بھی آئے اور آپ کے پاس پناہ لینا چاہے، فاجرہ، تو یا رسول اللہ آپ اس کو پناہ دیں، آپ اس کو اپنے پاس رکھیں، آپ اس کو امن و سکون کے ساتھ رہیں۔ پناہ دینے یعنی آپ اس کو کھانا دیں، پینا دیں، اس کو رہنے کی جگہ دیں۔ پناہ دینا تو صرف یہ نہیں ہاں میں پناہ دیتا ہوں، پناہ کی ساری لازمی چیزیں ہیں کہ آپ اس کو سب کچھ دیں، حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سنیں۔ اور یہ اچھی چیز ہے، کوئی آئے اور آ کے سنے۔ اس زمانے میں میڈیا نہیں تھا، سوشل میڈیا نہیں تھا، طریقے نہیں تھے۔ آج انسان اگر اللہ کے کلام کو تھوڑا تعصب سے ہٹ کے سننا چاہے تو آپ یہ سمجھیں کہ 2001 میں جب امریکہ کے ٹاورز پہ حملہ کیا گیا، خود ہی ان لوگوں نے حملہ کیا، تب یہ ثابت ہو چکا ہے۔ اس کے بعد مقصد ان کا یہ تھا کہ قرآن سے لوگوں کو دور کریں، جہاد کے لفظ سے لوگوں کو بیزار کریں۔ یہ کچھ جہاد کرنے والوں نے کیا، جبکہ وہ دہشت گرد لوگ تھے جو ان کے اپنے خود بنائے ہوئے تھے، اور خود انہوں نے یہ سب سارا کام کیا تھا۔ تو اس کے بعد یہ بعض سرویز میں دیکھا گیا، اور بعض لوگوں کے انٹرویو میں نے خود ہی سنا ہوا ہے کہ اس کے بعد آ کر انہوں نے قرآن پڑھا، اور قرآن پڑھنے کے بعد وہ انہوں نے قرآن کے سامنے تسلیم ہو گئے، سبمیشن ان کا ہوا، حق کو قبول کر لیا۔ بہت سارے لوگ مسلمان، ہر دن تقریباً 900 لوگ مسلمان ہو رہے تھے، یعنی انہوں نے ٹاورز گرائے تھے، کئی سو لوگوں کو مار دیا، 450 لوگوں کو اس میں ٹاورز میں خود ہی، تاکہ مسلمانوں کو آ کے مارا بہت سارے لوگوں کو، عراق میں جا کے، افغانستان میں جا کے، بے گناہ لوگوں کو، جو لوگ جنگ کر رہے ہیں دہشت گرد ان کو مار رہے ہیں، لیکن بے گناہ لوگوں کو مارا، شادی ہو رہی وہاں مار دیا، بچوں کو مار دیا، اسکولوں پہ مار دیا۔ لیکن وہاں پر خود امریکہ میں سروے میں یہ تھا کہ ہر دن روزانہ تقریباً 1 سال تک، اس سال جس سال یہ حملہ کیا گیا تھا، نومبر میں ہوا تھا، اس کے بعد 9/11، اس کے بعد کے سال میں ہر دن تقریباً 900 لوگ مسلمان ہو رہے تھے۔ اور یہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے، قرآن کی ایک آیت ہے بہت ہی خوبصورت کی، مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، لوگ مکر کرتے ہیں، اللہ بھی اپنی تدبیریں کرتا ہے، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ ابھی بھی مکر کیا گیا ہے، یہ بدترین مکر تھا، ٹھیک ہے، سپریم کورٹ نے اسے قبول نہیں کیا، یہ اچھی بات ہے، لیکن یہ بدترین ایک مکر تھا۔ لیکن وہ یہ بیچارے نہیں جانتے، جو لوگ بیٹھ کے مکر کر رہے ہیں پیچھے، جو لوگ بیٹھ کے مکر کر رہے ہیں وہ نہیں جانتے کہ اللہ کی تدبیریں بہت زیادہ عظیم ہوتی ہیں۔ یہی مکر سبب بنے گا کہ ہزاروں لوگ حق کو قبول کریں گے، اور کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ بہت ہی مناسب موقع ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے قرآن کیا ہے، قرآن کے پیغامات کیا ہیں، جہاد کیا ہے، اسلامی جہاد کا فلسفہ کیا ہے، جہاد ہے کس لیے، جہاد مارنے کے لیے نہیں بلکہ جان بچانے کے لیے۔ بار بار یہ جملہ میں دہرا رہا ہوں، بعد اس کی اور وضاحت بھی کروں گا۔ تو یہاں پہ قرآن کہتا ہے اگر وہ آئیں، اگر تم سے پناہ لیں اے رسول اللہ، تو آپ ان کو پناہ دے دیں، وہ تمہارے دشمن ہیں لیکن آپ انہیں پناہ دیں، انہیں کھلائیں پلائیں رہیں، حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سنیں۔ اللہ کے کلام خود لوگوں کو جذب کرتا ہے، اللہ کے کلام سننے کی اجازت دیں، اور انشاءاللہ یہی چیز سبب بنے گی کہ جو لوگ بیچارے جہالت میں پڑے ہوئے ہیں، ہر دھرم کے لوگ، وہ آ کر اللہ کے کلام کو سنیں گے، پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے۔ آن لائن موجود ہے، موبائلوں میں سے آسانی سے ہر زبان میں اللہ کا کلام مل جائے گا۔ کم سے کم یہ سوچے تو کہ آخر یہ کون سا کلام ہے جس کے لیے اتنی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اور کون سی کتاب ہے جس کے لیے اتنی اہمیت دی گئی ہے۔ کسی چیز کی اگر دشمنی کی جائے، یعنی کوئی اہم چیز ہے تبھی دشمنی کی جا رہی ہے، جو چیز اہم نہیں اس کی دشمنی کیا کی جائے گی؟ وہ قرآن کوئی اہم مسئلہ ہے تبھی تو دشمنی کی جا رہی ہے اتنی۔ امریکہ اس کی دشمنی کر رہا ہے، اسرائیل اس کی دشمنی کر رہا ہے، باطل طاقتیں اس کی دشمنی کر رہی ہیں، کبھی ڈنمارک میں، کبھی فرانس میں، کبھی کسی اور ملک میں، کبھی قرآن جلایا جا رہا ہے۔ آخر کیوں اس بات کی، ایک کتاب سے کیوں اتنی دشمنی ہے لوگوں کو؟ کم سے کم یہ سوچ کے لوگ آ کر اس کلام کو پڑھیں، کتاب کو، کہ لوگوں کو دشمنی اتنی کیا ہے؟ بھئی ہم قرآن پڑھتے ہیں، آپ کو نہیں پڑھنا نہیں پڑھے، لیکن اتنے لوگ دشمن ہیں، اس لیے کم سے کم ایک انسان، آزاد ذہن کا انسان اگر سوچے کہ آخر دشمنی کیوں ہے؟ بائبل تو کوئی نہیں جلا تھا، ویداس کو تو کوئی نہیں جلا تھا، ہم ویداس کا احترام بھی کرتے ہیں جس حد تک جو ہے وہ سالم ہے، جتنا ملا دیا گیا اس کا احترام نہیں ہے، جو لوگوں نے اپنی طرف سے ملایا اس کا احترام نہیں ہے، لیکن جتنی صحیح چیزیں ہیں اس کا احترام ہے، اور بھی دوسرے مذہب کی کتابیں ہیں اس کا احترام ہے، دوسرے مذہب کے جو لیڈرز ہیں پرانے ان کا بھی احترام ہے۔ قرآن
2-3 جگہوں پہ کہتا ہے کہ لقد بعثنا فی کل امت رسولا، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے، ہر قوم ہر جگہ رسول بھیجے ہیں، تو ہر جگہ رسول ہو سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے اچھی باتیں کی ہیں ان کا احترام ہے۔ اب اگر ان کے کردار کو لوگوں نے غلط کر دیا تو اس کو ہم نہیں مانتے، اگر کردار غلط کر دے وہ نہیں مانا جائے گا، لیکن جو چیز صحیح ہے اس کو مانا جائے گا۔ اسے جن کتابوں میں تبدیلی کر دی اس کو ہم نہیں مانتے، لیکن جن کتابوں میں جتنی صحیح باتیں وہ مانی جائیں گی۔ اور یہ بات عرض کی گئی کل کہ قرآن ایک ایسی کتاب جس میں کچھ نہیں کر سکے، چونکہ اللہ نے یہ وعدہ کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اس کی حفاظت ہم کریں گے، لہذا کوئی کتنی بھی کوشش کر لے اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ یہ بلا وجہ کی کوشش ہے، بعد میں ہم عرض کریں گے۔ قرآن نے ایک بہت ہی آسان راستہ بتایا ہے قرآن کی دشمنی کرنے کا، وہ بعد میں عرض کریں گے کہ اس قرآن کا جواب پیش کرنا۔ وہی اتنا سب کچھ نہیں کریں، لا کے قرآن کی ایک مثال پیش کر دیں، قرآن خود ہی پیچھے ہٹ جائے گا، قرآن کو لوگ اعتبار ختم ہو جائے گا۔ قرآن کے ایک چھوٹے سے سورے کا جواب لا دے، نہیں لا پائے۔ آپ کا 21ویں صدی کے علمی دور میں ہے، قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ کیا ہے؟ 3 آیت کا ہے۔ قرآن کے 3 جملوں کا جواب نہیں لا سکتے، اگر لا دے تو قرآن خود ہی پیچھے ہٹ جائے گا۔ قرآن نے تو خود ہی راستہ بتا دیا ہے۔ تو یہاں پہ قرآن کہتا ہے کہ ثم ابلغہ مامن ہو، توجہ کریں، ان کو پناہ بھی دیں، ان کو پناہ دے کے کھلائیں پلائیں، سب کچھ کریں۔ وہ اللہ کا کلام سننا چاہتے ہیں، اللہ کا کلام سنیں، پھر ان کو ان کے مامن میں پہنچا دیں، یعنی ان کے امن کی جگہ پہنچا دیں۔ جب وہ جانا چاہیں ان کو بھیج دیں، ان کے رکاوٹ نہیں ڈالیں، ان کو آپ زندانی نہیں کریں، ان کو قید نہیں، پناہ دیں۔ پناہ دینا اور ہے اور مقید کرنا اور ہے۔ وہ جو اس کے پہلے والی آیت میں کہا کہ ان کو پکڑ لیں، ان کو زندانی کریں، ان کو وحصروہم، وہ لوگ ہیں جو جنگ کرنے آ رہے ہیں، جو انسانیت کو نقصان پہنچا رہے ہیں، جو بے گناہ انسانوں کو مار رہے ہیں، ان کو پکڑیں، ان کو زندان میں کر لیں۔ اس لیے ہر ملک میں زندان بھی ہوتا ہے، پریزن، قید خانہ ہوتا ہے، کچھ لوگ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ کرمنل لوگوں کو جو کرائمز کر رہے ہیں، جو بے گناہوں کو مار رہے ہیں، اس کے لیے قرآن سخت ہے۔ قرآن ان کے لیے کہتا ہے کہ وَقَعُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، ان کو ہر گھات میں بیٹھے پکڑیں۔ جیسے ہوتی ہے پولیس دور دور تک جاتی ہے، لاتی ہے، مجرموں کو پکڑتی ہے، قرآن بھی حکم دیتا ہے۔ قرآن ایک سسٹم ہے، قرآن ایک نظام ہے۔ لیکن اگر کوئی آ کر انہی میں سے پناہ مانگنا چاہے تو پناہ بھی دے دیں، کھلائیں بھی، پلائیں بھی، پھر وہ جانا چاہے تو جانے دیں، پھر جانے نہیں دیں بلکہ پہنچا دیں۔ ثم ابلغہ مامن ہو، اس کے امن کی جگہ اس کو پہنچا دے، اسی مشرک کو اس کو امن کی جگہ پہنچا دے۔ اور یہ آپ یہ نرمی کیوں کریں؟ وہاں تو جنگ کرنے کی بات کی جا رہی ہے، یہاں نرمی کیوں کریں؟ کہ اس لیے نرمی کریں کہ ذالک بانہم قوم لا یفقہون، یہ اس لیے کریں تو یہ بیچارے سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، جو لوگ نہیں سمجھتے ان کے ساتھ سختی نہیں کی جاتی، یہ قانون۔ جو جنگ کرنے آئے ان کے ساتھ سختی کی جاتی ہے، جو لوگ ناسمجھ ہوں، اور اکثر لوگ ناسمجھ ہیں، اکثر لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ ذالک بانہم قوم لا یفقہون، یہ سمجھتے نہیں، یہ بیچارے نافہم لوگ ہیں۔ ابھی ہمارے بہت سارے جوانوں کو اتنا زیادہ تعصب میں باندھ کر رکھا گیا کہ ان کو سمجھنے کی صلاحیتیں چھین لی گئی ہیں۔ ہمارے ملک میں مختلف دھرموں میں تعصب کے نام پر، نفرت کے نام پر، لڑائی کے نام پہ، جھگڑے کے نام پر آ کر ان کو اس طرح باندھ دیا گیا، ان کے ذہنوں کو سمجھنے کی صلاحیتیں چھن گئی ہیں۔ تو قرآن کہتا نہیں، ان کو سمجھنے کا موقع دیں، اگر یہ آنا چاہے تو آنے دیں، کھانا چاہیں تو کھانے دیں، رہنا چاہیں تو رہنے دیں، پناہ مانگیں تو پناہ دے دیں، تاکہ شاید سمجھیں۔ یہ قرآن کا یہ مفہوم ہے۔ اب وقت تمام ہو رہا ہے، لیکن میں ایک آیت اسی سے ملتی جلتی اور ہے جو سورہ بقرہ کی ہے، وہ پڑھتے ہیں۔ میرے خیال سے بہت ہی کم وقت رہ گیا ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 کل جو آپ کے سامنے پیش کی تھی وہ 191 اور اس کے آگے پیچھے کی آیتیں۔ سورہ بقرہ میں اسی سے ملتی جلتی جو ہے 117 نمبر کی آیت ہے، چونکہ ہم نے کہا کہ ترتیب سے نہیں پیش کر رہے ہیں 26 آیتیں جو ہیں، بلکہ جن آیتوں کو جن آیتوں سے ربط ہے اس کے ساتھ پیش کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا لوگوں کو سمجھنے میں اور مطلب کو ادا کرنے میں انشاءاللہ۔ وہاں پہ قرآن یہی ماہ حرام کی بات کر رہا ہے کہ ماہ حرام 4 مہینے جنگ نہیں ہوتی تو نہیں ہونے، کسی بہانے جنگ تو رکے ماہ حرام ہی کے ذریعے۔ ماہ 4 مہینے معلوم ہے آپ لوگوں کو نا، 3 مہینے تو بتایا، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اس میں جنگ نہیں ہو۔ البتہ یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ کربلا کے وہ دردناک واقعہ جو اسی محرم میں ہوا اور لوگوں نے احترام نہیں کیا، فرزند رسول اللہ کو آ کر قتل کیا دہشت گردوں نے، اور ان کے مقابل میں رسول اللہ کے فرزند نے جہاد کیا اور سخت جہاد کیا، عظیم جہاد کیا،
یہ فرق سمجھے، کربلا کا واقعہ پھر دو چیزوں کے درمیان میں فرق بتاتا ہے کہ دہشت گرد لوگ کس طرح کے ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی دھرم کے ہو سکتے ہیں، مذہب کے ہو سکتے ہیں، اور مجاہد لوگ کون ہوتے ہیں۔ مجاہد حبیب بن مظاہر ہیں، مجاہد مسلم بن اوسجا ہیں، مجاہد ابو الفضل العباس ہیں، مجاہد حسین بن علی، مجاہد 6 مہینے کا بچہ ہے، مجاہد 18 سال کا جوان ہے۔ تو یہاں پہ قرآن کہتا ہے یسألونک عن الشہر الحرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217، کہ یہ آپ سے شہر حرام کے بارے میں پوچھتے ہیں، ماہ حرام یعنی جس میں جنگ نہیں کی جا سکتی، قتال فیہ، کہ کیا اس میں جنگ کی جائے، قتال کیا جائے، قل قتال فیہ کبیر، اے رسول اللہ آپ کہہ دیں کہ اس مہینوں میں جنگ کرنا گناہ کبیرہ ہے، کبیر ہے، معمولی چیز بھی نہیں ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ رسول اللہ سے پہلے، جنگ بدر سے پہلے رسول اللہ نے ایک گروہ کو بھیجا تھا، کچھ لوگوں کو جا کے فلاں لوگوں کو تھوڑا نگرانی کریں کدھر جا رہے، جو رسول اللہ نگاہ کرتے جو وہ لوگ حملہ کرنا چاہتے تھے، دشمن تھے، بھیجا، انہوں نے دیکھا ماہ حرام آ رہا ہے، پھر وہ کہیں مسجد حرم میں داخل نہ ہو جائے، لہذا انہوں نے جنگ کر لی، 2-3 لوگوں کو مار دیا۔ رسول اللہ بہت ناراض ہوئے، کیوں تم نے ایسا کیا، کیوں مارا؟ تمہیں ہم نے صرف اس لیے بھیجا تھا جا کے ان پر نگاہ رکھو کہ کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ادھر تو نہیں آ رہے ہیں، جنگ تو نہیں کرنا چاہتے، آپ نے مار کیوں دیا؟ اس کی اجازت نہیں تھی۔ لہذا یہاں پہ قرآن کہتا ہے 217 نمبر آیت سورہ بقرہ کی سیکنڈ سورہ، دوسرا سورہ اور 217 نمبر آیت، کہ آپ سے شہر حرام کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس میں جنگ کی جائے، آپ کہیں کہ نہیں، اس میں جنگ کرنا گناہ کبیرہ ہے، لیکن وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، لیکن اگر کوئی آ کر اللہ کی راہ سے روکے، لوگوں پر ظلم کرے، حق سے انکار کرے، مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکے، مسجد حرام سے اس کے اہل کو نکالے، مسجد سے باہر نکال دے، ان کی اپنی زمینوں سے باہر نکالے، تو یہ چیز اللہ کے نزدیک ماہ حرام میں جنگ کرنے سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ جنگ کرنا تو پسند نہیں ہے، لیکن اگر ایسا کوئی کرے تو وہاں جنگ کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی کسی کو نکالے تو جنگ کرے، اگر کوئی لوگوں کو اپنے گھروں سے نکالے، جیسے مثلا فلسطین کے مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکالا جا رہا ہے، وہاں پر ان کو پورا حق ہے جنگ کریں، ان دہشت گردوں کے مقابلے میں، اسرائیلی دہشت گردوں کے مقابلے میں پوری قوت سے جنگ کریں، وہاں لازم ہے۔ اور یہی چیز لوگوں کو کھٹکتی ہے، اسی لیے اسلامی جہاد لوگوں کو بہت کھٹکتا ہے، بعد میں فلسفہ اس کا بیان کیا جائے گا۔ اور پھر یہاں پہ قرآن وہی جملہ تکرار کرتا ہے جو کل کے گفتگو میں پیش کیا گیا تھا، سورہ بقرہ ہی کی وہ آیت تھی، یہاں پہ پھر قرآن کہتا ہے کہ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، وہاں پہ کہا تھا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ جو ہے قتل سے بھی زیادہ شدید برائی اس میں ہے۔ یہاں پہ قرآن کہتا ہے وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ پیدا کرنا قتل کرنے سے بھی زیادہ بڑا جرم ہے، بڑا گناہ ہے۔ قتل کرنا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ کسی بھی مذہب کے انسان اگر بے گناہ انسان ہے، جنگ نہیں کر رہا ہے، اس کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن فتنہ اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، نہ فتنہ نہیں ہونے دیں۔ اس کے لیے اگر آپ کو جنگ کرنی پڑتی ہے تو وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، دیکھو یہ لوگ جو ہیں، یہ ان حالات میں جو جنگ کر رہے ہیں، وہ آپ سے جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ کو آپ کے دین سے پلٹانا چاہتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے آپ توحید پہ رہیں، آپ حق پہ رہیں۔ وہ چونکہ ان کی عادت ہو چکی ہے شراب پینے کی، ربا کھانے کی، لوگوں پہ ظلم کرنے کی، لہذا آپ کو اس حالت میں نہیں رہنے دینا چاہتے، وہ آپ کو پلٹانا چاہتے ہیں، لہذا وہ آپ سے جنگ کریں گے، وہ جنگ روکیں گے نہیں، لہذا ایسے لوگوں سے آپ کو جنگ کرتے رہنا ہے اگر ان کی استطاعت میں ہوگا۔ ابھی بھی جیسے کوشش اس بات کی جا رہی ہے پلٹائیں، اس کی بحث ہم کریں گے بعد میں، پلٹانے کا بھی وقت نہیں رہ گیا ہے کہ پلٹانا اصل میں کیا ہوتا ہے، کس کو پلٹنا ہے، ہر ایک کو اپنی فطرت کی طرف پلٹنا ہے، کس طرح۔ ان استطاعوا ومن یرتدد منکم عن دینہ، اور پھر قرآن مسلمانوں کو مخاطب کر کہتا ہے اگر تم میں سے کوئی مرتد ہوتا ہے، یعنی حق پر آنے کے بعد حق سے پلٹتا ہے، تو فیمت، وہ مر گیا، وہ کچھ نہیں رہا، وہو کافر، فاولئک حبطت اعمالہم، اس کے سارے اعمال جو پہلے کے تھے فی الدنیا والآخرہ سب باطل ہو گئے، دنیا اور آخرت کے سارے اعمال اس کے باطل ہو گئے۔ واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہ اصحاب نار جہنم کا ساتھی ہو گیا اور وہ اسی میں ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو قرآن جو ہے بہانہ ڈھونڈتا ہے کسی بہانے سے جنگ نہ ہو۔ رسول اللہ نے بھی آ کر اسی طرح صلح کی، رسول اللہ نے صرف صلح حدیبیہ نہیں کی، رسول اللہ نے بہت سارے قبیلوں سے صلح کی، رسول اللہ نے یہودی قبیلوں سے صلح کی، رسول اللہ نے کافر اور مشرک قبیلوں سے صلح کی، رسول اللہ نے پیمان کیا، رسول اللہ نے مدد کیا،
کہ ہم تمہاری مدد کریں اگر تم جو ہے صحیح بات پہ رہو گے۔ رسول اللہ نے یہودیوں کے ساتھ کہا کہ تم ہماری مدد کرو گے تو ہماری مدد کریں گے، تاکہ اصل میں جنگ ہونے نہ پائے۔ یہ اس لیے سب رسول اللہ کہہ رہے تاکہ جنگ نہ ہو، لیکن اس کے باوجود بھی اگر جنگ کرنے کو تیار ہیں، حتیٰ ماہ حرام کا بھی خیال نہیں رکھتے کہ حرام محترم مہینوں میں پہلے جنگ نہیں، اس میں بھی نہیں کرتے تھے، پھر آپ کو بھی پرواہ نہیں کرنی، پھر آپ کو جنگ کرنی ہے، حتیٰ ماہ حرام میں جنگ کریں وہاں بھی جنگ کرنی ہے، حتیٰ مسجد حرام میں آ کے جنگ کرنا چاہیں تو مسجد حرام میں بھی آپ جنگ کریں گے اور وہاں پر پوری شدت کے ساتھ جنگ کریں گے۔ اور یہ سب کچھ اس لیے ہے چونکہ اسلام ایک نظام ہے، اسلام فقط چند نصیحتیں نہیں ہیں، اسلام فقط چند مورل اور اخلاق کی چند باتیں نہیں ہیں، بلکہ اسلام پورا ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے اور بہترین نظام ہے۔ دھیرے دھیرے دنیا سمجھے گی، ابھی دنیا سمجھنے لگی ہے اور بھی سمجھے گی کہ اسلام ہی بشریت کے نجات ہے۔ لوگوں نے آ کے سیکولرزم میں بھروسہ لیا تھا کہ سیکولرزم میں بچا لے گا، لیکن سیکولرزم کا نتیجہ جمہوریت اور سیکولرزم کو ہم اپنی دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں، آج امریکہ سے لے کے ہندوستان تک دیکھ رہے ہیں کہ کیسے جاہل، کیسے احمق، کیسے کرمنلز لوگ، کیسے نادان لوگ آ کر ہمارے رہنما بنے ہوئے ہیں، ملک کو چلا رہے ہیں۔ یہ سیکولرزم جو ہے بدترین انسانوں کو، احمق ترین اور جھوٹے ترین اور فریبی ترین لوگوں کو آ کر لیڈر بنا دیتی ہے۔ یہ سیکولرزم آٹو پہ بنتا ہے۔ لہذا دھیرے دھیرے یہ تجربہ کرنے کے بعد ابھی ٹرمپ کے تجربے اور ہمارے ملک کے جھوٹے اور کرمنل لوگوں کے تجربے کرنے کے بعد دھیرے دھیرے انسان مجبور ہوگا کہ ایسے نظام، ایک ایسے سسٹم کی طرف جانے کے، ایک ایسا حکومتی سسٹم کہ جس میں انسانوں کی، چاہے وہ کسی بھی مذہب و ملت کے انسان ہو، کسی بھی دھرم کے انسان ہو، اس کے لیے خیر ہے، اس کے لیے بھلائی ہے، اس کا حق ادا کرنا ہے۔ بعد میں انشاءاللہ کل آپ کے سامنے آیت پڑھیں گے تو اسلام صرف یہ نہیں کہتا کہ تم جو ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارے دین ہمارے ساتھ، بلکہ اسلام کہتا ہے نیکی کرو۔ یہ آیت انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ وہ کسی بھی مذہب کے ہو لیکن آپ ان کے ساتھ کیسے نیکی کریں۔ اور لیکن اگر وہ جنگ کرتے ہیں تو جنگ کو پوری مضبوطی سے، یہ بار بار لازم ہے جاننا، آج کے دور میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ اگر وہ جنگ کرتے ہیں، اگر حق کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اگر مظلوموں پر ظلم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے مقابل میں مضبوطی سے کھڑے ہونا ہے اور ان کے مقابل میں جنگ کرنا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو، اللہ کے کلام کو، ہم کو اور تمام انسانوں کو، تمام بشریت کو، جو قرآن صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن خود ہی قرآن کہتا ہے اسی ماہ رمضان کے بارے میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ہم نے ماہ رمضان میں قرآن کو نازل کیا جو پوری انسانیت کے لیے، ناس کے لیے، تمام انسانوں کے لیے ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ تمام انسانوں کو قرآن کو سمجھنے، قرآن کی زندگی جینے، قرآن کے امن و سکون کے ساتھ رہنے، قرآن کی زندگی کے اعتبار سے، اور لوگوں کی ہدایت کا سبب قرار دے۔ الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ۔